سوال ہے، اہل تشیع کے ممبروں سے عموماً بڑے ذمہ دار علماء کی جانب سے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قاتل کے طور پر پیش کیا جاتا نعوذ ہے، باللہ من ذالک۔ اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک بات یہ ہے کہ سیم اسی طرح کی گفتگو آپ کے مرشد مولانا اسحاق فیصل آبادی صاحب نے بھی فرمائی ہے۔ علی بھائی، اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ میں موقف تو اپنا بعد میں دیتا ہوں نا، پہلے تو یہ مولانا اسحاق صاحب کے اوپر جو اہل حدیث نے جھوٹ باندھا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ان لوگوں نے مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ دو نمبری کی ہے، اور اس کے باوجود مولانا اسحاق صاحب نے اپنی زندگی میں ویڈیو ریکارڈ بھی کروا دی تھی، کلیریفیکیشن دی تھی کہ آپ نے میری ویڈیو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی ہے۔ 40 اہل حدیث علماء نے مل کے ان کے اوپر گمراہی کا فتویٰ لگایا، حالانکہ مولانا اسحاق صاحب نے ریٹن میں ان کو دیا تھا کہ میری یہ بات یوں نہیں یوں تھی۔ وہ چونکہ اہل تشیع نے بھی آدھی ویڈیو کاٹ کے چڑھائی۔ سر، آپ اپنے بابوں کی آدھی ویڈیو کاٹ کے چڑھائیں، میں کبھی بھی اس کے اوپر کلپ نہیں بناؤں گا جب تک میں پوری بات دیکھ نہ لوں۔ میرے سے ابھی تک زندگی میں ایک دفعہ غلطی ہوئی ہے، وہ چپل والے مسئلے میں نے وہ کلپ ڈیلیٹ کرا کے تو اپنی رجوع ریکارڈ کروائی ہے۔ وہ مجھے کسی نے بتایا تھا کلپ، اس سے نہ پہلے نہ بعد میں نے کبھی، جب تک میں خود پوری بات سن نہ لوں، میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ آپ یوٹیوب پہ کلپ ہے، جا کے لکھیں ڈیڈ حضرت عمر مرڈر فاطمہ، انگلش میں ٹائٹل ہے۔ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے مولانا اسحاق صاحب سے سامنے، یعنی فون کال کے اوپر ان کا فتاویٰ آن لائن پہ ان سے کوسچن ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک مجلس میں کہا کہ حضرت عمر جو ہے وہ قاتل ہیں، تو انہوں نے پہلے تو پھکی دی ہے کہ اگر میں ان کو قاتل سمجھتا ہوتا تو میں حضرت عمر ان کو کہتا اور رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا، جو میرے نبی کی بچی کا قاتل ہے۔ تم لوگوں کی عقل نہیں کام کرتی کہ اگر میں اس کو قاتل سمجھتا ہوتا تو میں اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیسیکلی اس وقت یہ پرویز مشرف کا دور تھا جب وہ ناظم اور نائب ناظم ہوا کرتے تھے، تو وہاں پہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے فیصل آباد سٹی میں ایک انہوں نے سیمینار کیا تھا، اس میں مولانا اسحاق صاحب کو بلایا۔ چونکہ مولانا اسحاق صاحب ہی تھے جو سنی شیعہ کے درمیان ایک کامن پرسنالٹی کے طور پہ ہیں، جو اتحاد امت کی بات کر سکتے ہیں، باقی تو ہمیشہ وہ فرقہ وارانہ بات ہی کرتے ہیں، توڑنے کی وہ جوڑنے والی تھی، کرنے والے تھے۔ اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جب شیعہ کو یہ بتایا گیا ہے شیعہ کے حوالے سے کہ حضرت عمر قاتل ہیں حضرت فاطمہ کے، نعوذ باللہ، تو انہوں نے گالیاں دینی ہے نا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا یہ عقیدہ ہے، اور ساتھ انہوں نے آگے جو بولا وہ انہوں نے کاٹ دیا۔ وہ ویڈیو وہ بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے، پڑی ہوئی ہے، وہ آپ اوریجنل ویڈیو بھی دیکھ لیں بغیر کٹنگ کے۔ تو انہوں نے کہا سنیوں کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دل و جان سے نبی کے جانثار تھے ابو بکر و عمر، تو انہوں نے تو شانیں ہی بیان کرنی ہے نا، تو یہ انہوں نے کاٹ دیا۔ تو انہوں نے تو یہ بات بھی کی تھی۔ پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ میں حضرت عمر کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کا قاتل نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ سنی اور شیعہ دونوں کو گمراہ کیا نا جس کتاب نے، سنیوں میں تو بہت کم لوگ ہیں، شیعہ میں زیادہ ہیں، چونکہ یہ سودا مصائب والا بکتا ہے۔ تو مولانا اسحاق صاحب اکثر کہتے تھے، اور میں بھی شیعہ سے کہتا ہوں، وحدت امت والی ان کی ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اصول اور مبادی طے کریں، اور یہ جو آپ محرم کے دنوں میں مصائب بیان کر رہے ہیں نا، ان مصائب کی پہلے اسناد بیان کریں اپنے اصول شیعہ کی احادیث کی کتابوں میں سے، اصول حدیث کے اوپر، جب ثابت ہوں تو پھر بیان کریں، کہانیاں نہ کروائیں۔ جیسے وہ اگلے دن میں نے وہ کتاب پڑھی ان کی، صلح حسن کے اوپر آئی ہے، ظہور احمد فیضی صاحب کی، بڑی بڑی پھکی دی تھی انہوں نے، خود بریلویوں کو۔ انہوں نے کہا آپ تو کہتے ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء کے سردار ہیں، اور تمام اولیاء کی گردن پہ شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہے، اور جو یہ نہ مانے کہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے سردار ہیں اور میری گردن پہ ان کا پاؤں وہ نہ مانے، تو اس کی گردن پہ خنزیر کا پاؤں۔ تو انہوں نے کہا میں پوچھتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ ہے یا مولا علی کا مرتبہ زیادہ ہے؟ مولا علی کا۔ تو انہوں نے کہا جو مولا علی کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ کس کا پاؤں؟ کڈی وڈی پھکی دیتی۔ عبد القادر جیلانی نو جو نہ منے او دی گردن دے اوتے خنزیر دا پیر، تے جڑا مولا علی نو نہ منے ان کی خلافت سے بغاوت کرے اس کی گردن پہ کس کا پاؤں؟ خنزیر تو وڈی شے لبنی پینی ہے۔ یہ پھکی دی انہوں نے۔ تو یہ مجھے ایک ضمناً ایک مدنی لطیفہ یاد آ گیا، تو میں نے بیان کر، یہ اوریجنل بات انہوں نے لکھی ہے بڑے دلائل کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو سیدہ فاطمہ کے حوالے سے مولانا اسحاق صاحب نے کلیریفیکیشن باقاعدہ اس میں دی ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں
انہوں نے کہا مصائب جتنے بیان کرتے ہیں پہلے ان کی آپ سند ثابت کریں.